DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کابل پہنچ گئے۔ سینئر پاکستانی حکام کا وفد DGISI کے ہمراہ طالبان قیادت سے پاک افغان سیکیورٹی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ کراچی میں بارش کے بعد پھر وہی پرانی کہانی، غریب آباد، رسویہ چورنگی، لیاقت آباد سمیت نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ آج ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی مؤخر، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ منی لانڈرنگ کیس اور چینی اسکینڈل، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 25 ستمبر تک توسیع۔ لیگی رہنما لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت کی FIA کو جلد تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ لوٹ مار ایسوسی ایشن آڈیٹر جنرل رپورٹ پر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ آڈٹ رپورٹ ہر سال حکومت کی جانب سے آتی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ہر محکمے کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں ذکر آتا ہے۔ 10 سالوں کی آڈٹ رپورٹس منگوائیں۔ نون لیگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے حکومت پر تنقید کرتی ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ لے کر عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ معافی خصوصی شہباز خلیل کی مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید، کہا انہوں نے جو خود برد کی اس پر معافی مانگیں۔ فضل الرحمان نے DIG خان میں گھر اور 5 ایکڑ اراضی رشوت لی، کیا اس پر معافی مانگی؟ دبئی میں ایک فلیٹ لیا، کیا اس پر معافی مانگی؟ آپ کا سیاست میں کوئی کمال نہیں، صرف نون لیگ آپ کے پیچھے ہے، کہا فضل الرحمان کا کوئی کام مولانا والا نہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پنجاب کو سنوارا۔ عمران خان اور عثمان بزدار نے صوبے کو بنجر اور بے روزگار کر دیا۔ کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ میں ناکامی کے بعد وہی کیس FIA کے حوالے کر دیے گئے۔ عمران صاحب شہباز شریف کے بغض اور حسد میں ذہنی مریض بن چکے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ FIA اور دیگر اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے کہنے پر بے بنیاد کیس بنانا افسوسناک ہے، کہا FIA کو چینی مافیا اور BRT میں کرپشن نظر نہیں آتی۔ سیاسی ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ نیب لاہور نے لیگی رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں لیگی MNA جاوید لطیف کو 9 ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت۔ لیگی رہنما برجیس طاہر کو 10 ستمبر کو نیب آفس میں پیشی کا نوٹس جاری۔ جہانگیر ترین گروپ کی پیپلز پارٹی سے رابطوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ترجمان جہانگیر ترین گروپ کا کہنا ہے کہ PTI کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مختلف ذرائع سے من پسند خبریں چلوانے والوں کو مایوسی ہوگی۔ وزیر اعظم نے گلیات کو بڑا سیاحتی مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پورا سال سیاحتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ جدید سہولتیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مہیا کی جائیں گی۔ نتھیا گلی کے قریب عالمی سطح کا تھیم پارک بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نتھیا گلی میں موجود انٹرنیشنل چین کے 5 اسٹار ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد منظور۔ ہندوستانی فورسز کی جانب سے نماز جنازہ ادا نہ کرنے دینے اور تجہیز و تکفین میں رکاوٹ ڈالنے کی شدید مذمت۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہندوستان کے مکروہ عزائم کشمیریوں کے عزم میں کمی نہیں لا سکتے۔
गवर्नर पंजाब का दौरा कोयटा, चौधरी सरवर की गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी से मुलाकात। हेपेटाइटिस फ्री बलूचिस्तान प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की तरक्की लाजिम है। मुल्क में यकसां तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन है। मुल्की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स की मुश्किलात के खात्मे के लिए नया मजदूर प्रोग्राम शुरू न होने से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तलब कर लिया। UAE से आई पाकिस्तानी खातून की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आलमी मयार का जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और फायर स्टेशन की तामीर का फैसला। CAA ने नए ATC टावर और फायर स्टेशन से मुताल्लिक कंपनी से दरख्वास्तें तलब कर लीं। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 28 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकती हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मुल्क वायरस ने मजीद 79 जिंदगियां निगल लीं। अमवात की मजमूई तादाद 26,114 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,980 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। तमाम निजी और सरकारी इदारे 6 से 11 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल पर NCOC की वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने 24 अजला में खुसूसी इक़दामात की मंजूरी दे दी। पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद में आलूदगी फैलाने पर 5 फैक्ट्रियाँ सील। खतरनाक धुएं के अखराज और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाक फौज न सिर्फ मुल्की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है बल्कि तामीर वतन में भी पेश है। गिलगित और स्कर्दू को मिलाने वाली जगलोट स्कर्दू शाहराह पाक फौज और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात की अक्कास है। 165 किलोमीटर तवील मंसूबे पर काम तेजी से जारी।